بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نصیص نمبر 146 ہے 146۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت كل نفس معها سائق وهو شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وجاءت کل نفس معها، اور آیا کل نفس ہر شخص معها اس کے ساتھ سائق ہانکنے والا، وہ شہید اور احوال بتانے والا، گواہی دینے والا۔ لقد كنت تحقیق تو فی غفلت، بے خبری میں، غفلت میں، من هذا اس سے، فکشفنا عنک غطاءک، فکشفنا بس کھول دیا ہم نے، عن کا تجھ سے، غطاء کا تیرا پردہ، فبصرک الیوم بس تیری آنکھ آج، حدید تیز ہے، اور وقال اور کہا، قرینہ اس کے ساتھی نے، ہذا یہ، ما لدیہ جو میرے پاس ہے، عتید تیار، القیا ڈالو ڈالو، فی جہنم دوزخ میں، کل کفار ہر بڑے منکر، عنید سخت مخالف، منع بہت زیادہ روکنے والا، للخیر بلائی سے، بہت زیادہ روکنے والا بلائی سے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا، مریب شک میں اور ریب میں ڈالنے والے کو، الذی وہ شخص جس نے بنایا، مع اللہ اللہ رب العزت کے ساتھ، الہن کوئی معبود آخر دوسرا، فالقیاہ بس ڈال دو دونوں کو، دونوں اس کو، فی العذاب شدید سخت عذاب میں، قال قرینہ کہا اس کے ساتھی نے، ربنا اے ہمارے رب، ما اطغیتہ نہیں سرکش بنایا میں نے اس کو، ولیکن لیکن تب وہ، فی ضلال بعید دور کی گمراہی میں، قال فرمایا، لا تختصموا مت جھگڑو، لدی میرے پاس، وقد قدمت اور تحقیق آگے بیچ چکا میں، الیکم تمہاری طرف، بالوعید دھمکی، ما یبدل نہیں بدلی جاتی، القول بات، لدی میرے یہاں، وما انا اور نہ میں، بظلام ظلم کرنے والا ہوں، للعبید بندوں پر، یوم جس دن، نقول پوچھیں گے ہم، لجہنم جہنم سے، حل امتلأت کیا بھر گئی تو، وتقول اور کہے گی وہ، حل من مزید کیا اور بھی ہے۔ دیکھو، سائق ساق یسوق، یہ ساق یسوق سے بقال یقول، باب فعال یفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہانکنے والا، کھینچ یعنی ہانکنے والا، اس کو پیچھے سے ہنکانے والا، اور اسی طرح اس سے آگے بھی ایک اس کو دو، یعنی سائق گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں، لوگوں کو ہنکانے والا، اس سے مراد کیا ہے تو انشاءاللہ وہ آگے ہم تفصیل میں پڑھیں گے۔ وہ شہید، شہید یہ صفت مشبہ ہے، اس سے مراد جو ہے نا گواہی دینے والا، اور یہ جو دونوں ہیں شہید اور سائق، یہ کل نفسن سے، یہ جو کل نفسن سے ترکیب میں حال بن رہا ہے، کل نفسن سے حال بن رہا ہے۔ غطاء کا، غطاء پردے کو کہتے ہیں، غطاء ویسے جیسے کہ کہا جاتا ہے اسبلت غطاء کا، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا یا شاید آگے جا کے مقامات میں پڑھیں گے بھی، اسبلت غطاء کا، کہ وہ تیری تعریف کرتے ہیں اس بات پر کہ اسبلت غطاء کا، کہ تو نے یعنی پردہ لٹکایا ہمارے غیوب پر، تو غطاء سے پردہ مراد ہے۔ قرینہ، قرینہ سے، یہ قرینہ اس سے مراد فرشتہ ہے جو نام اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے ساتھ رہتا ہے، اس قرینہ سے فرشتہ مراد ہے۔
ما لدی عتید یعنی ہادہ مبتدا ہے اور ما یہ نکرہ ہے، اور نکرہ یہ اس کے بعد یہ شیء کے معنی میں ہے، اور لدی یہ اس کے لیے یعنی اس کے بعد ظرف ہے اور یہ ما کی صفت بن رہا ہے، اور اسی طرح یہ عتید بھی اس کے لیے صفت بن رہا ہے۔ آگے جا کر الذی یہ مبتدا ہے متضمن بمعنی حرف شرط ہے، اور فالقیاہ یہ اس کے لیے ترکیب میں آگے جا کے خبر بن رہا ہے۔ اتغیتہ اتغا یتغی اتغاء سے ہے، باپ فعال سے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، بمعنی سرکش بنانا، گمراہ کرنے کے معنی میں ہے۔ لا تختصم فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اختصم یختصم باب افتعال سے ہے، لا تختصم بمعنی جھگڑا مت کرو، اور خاصم یخاصم بمعنی ہے جو باب مفاعلہ سے ہے، تو وہاں پر اس کا معنی ہوگا باہم گتم گتا ہونا، باہم لڑائی میں لگنا۔ اور اس سے پہلے یہ جو قرینہ ہے، یہ دوسرا ایک قرینہ تو ہم نے ماقبل پڑھ دیا قال قرینہ، یہ تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے فرشتہ مراد ہے، اور دوسرا قرینہ یہ ہے قال قرینہ، تو یہ دوسرا قرینہ شیطان جو گمراہ کرنے کے لیے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بظلام ظلام یہ نفی میں مبالغہ ہے، یعنی ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں، ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور آگے جا کے یوما، یوم یہ ظلام کی ظرف ہے، یا یہ ہے کہ یہ ظلام کی تو ظرف نہ ہو بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا فعل معذوف ہو، یعنی انذر یا اذکر اس سے پہلے فعل معذوف ہو اور اس سے یہ ترکیب میں ظرف بن رہا ہو۔ اب اس کی وضاحت کو دیکھ لیجئے۔ وجاءت كل نفس معها، اور ہر شخص اس کی یعنی ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ اس کو اپنے ہمراہ یعنی ہمراہ ایک شخص لائے گا اور ایک گواہ ہوگا، یعنی ساتھ یعنی دو فرشتے مراد ہے، یعنی دو فرشتے ہوں گے، ایک اس کو حشر کی طرف ہنکا کر لائے گا اور دوسرا اس کو یعنی عمل کا یعنی گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا، تو تھا یعنی اس کو کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن سے بے خبر، یہ دن جو تجھ پر اتر پڑا ہے، فکشفنا عنك غطاءك، بس اب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، بس تیری یعنی غفلت کو اس سے دور کر دیا جس کا تو مشاہدہ کر رہا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ آیات میں غفلت کو پردے کی طرف قرار دیا، گویا وہ پردہ جس نے اس کو سارے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے، یا وہ ایسا پردہ جو اس کی آنکھوں کو ڈھانپنے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھنے نہیں پاتا یا کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور غفلت اور غطا ہر چیز ظاہر ہو کر یعنی چٹ جائے گی، تو وہ حق کو بھی اس کو نظر آ جائے گا، اور جو حق یہ دنیا میں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ بھی اس کے سامنے اس کو نظر آ جائے گا جو وہ نہ دیکھتا تھا، اور اس کی غفلت کے سبب تک کی ہوئی نگاہ بیداری کی وجہ سے بہت تیز ہو جائے گی۔ وقال قرینہ، اب یہاں سے دیکھو کہ اس قرینہ قال قرینہ سے کیا مراد ہے۔ وقال قرینہ مراد قرینہ کیا ہے، وقال قرینہ اور اس کا ساتھی کہے گا، یعنی جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو اس کے اعمال لکھنے پر مقرر ہے اور اس پر گواہ ہوگا، تو گیا وقال قرینہ ھذا، تو ھذا کا اشارہ یعنی دیوان عمل کی طرف ہے، یعنی اس سے مراد دیوان عمل ہے۔ ما لدی عتید، یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، تو ما لدی عتید گویا ھذا مبتدا اور ما نکرہ ہے جو شیء ان کا معنی دے رہا ہے، بعد والا ظرف کا ما کی صفت ہے، اسی طرح عتید بھی صفت ہے جیسے میں نے شروع میں ذکر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے القیا، یعنی القیا یہ سائق اور شہید کو خطاب ہے، یا دوسرا یہ کہ مالک فرشتوں کے خطاب ہے۔ اصل میں یہ دیکھو یہاں القیا پر بات ہم سے شروع میں رہ گئی تھی، اب یہاں پر دیکھیں القیا یہ اصل میں تھا القی، یعنی القی قاف کے کسرے کے ساتھ تھا، یعنی القی جیسے القا یلقی باب فعال کا امر تھا القی،
تو اس کی جگہ القیا لایا گیا، کیونکہ فاعل فعل کی جز کی طرح ہوتا ہے، تو فاعل کا تثنیہ آنا تکرار فعل کا نائب ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہاں پر یعنی اس کی اصل القینا القینا ہے، اور الف نون سے بدل دیا گیا، اور وصل کو وقف کے قائم مقام کرتے ہوئے تو یہ کیا بن گیا؟ القیا بن گیا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، فی کل یعنی القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ یعنی ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو نعمتوں اور منعم کا، عنید ضد کرنے والا، حق سے پہلوتی اختیار کرنے والا، یعنی اہل حق کا دشمن، مناع للخیر، وہ نیک کام سے روکتا ہو، مال کو اس کے حقوق سے بہت زیادہ روک کے رکھنے والا، یعنی جن سے خیر کو اس کے مستحقین تک پہنچنے سے رکاوٹ بننے والا، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، ظالم حق کے حدود کو پار کرنے والا، مریب و شبہ پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اور اس کے دین میں شک کرنے والا۔ الذي جعل مع الله الہا آخر، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود تجویز کیا، فألقیا فی العذاب الشدید، تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھو کہ القیا فی العذاب الشدید، کہ یہاں پر الذی یہ مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن، اور اس کی خبر فالقیا فی العذاب الشدید ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو کہ یہاں پر یعنی فالقیا اس کی الذین کی خبر نہیں بلکہ کل کفار ان سے بدل ہے، تو پھر یہ فالقیا یہ تقریر تاکید ہے، مگر یہ پھر جائز نہیں ہوگا، کیوں؟ اس سے کہ کفار کی صفت بنا کر اسے مجرور قرار دے دیے، کیونکہ نکرہ کی صفت اس میں موصولہ نہیں آتی، اس لیے فالقیا کو الذی یعنی اس سے بدل بنانا، یا اس یعنی کل کفار اس سے بدل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ قال قرینہ، یعنی وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا وہ کہے گا، وہ ساتھ رہنے والا شیطان اس کے خلاف شاہد ہوگا، یعنی امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس جملے کو وہ سے خالی کیا، پہلے کو نہیں، کیونکہ یعنی امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جملے کو وہ سے یعنی وہ نہیں لکھا، یعنی قال قرینہ، اس سے پہلے وہ نہیں لکھا، کیونکہ پہلے کا عطف واجب ہے، کیونکہ دونوں کا معنی ان کے جمع ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ بہرحال یہ دیکھو، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے میرے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا مگر یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا، یعنی میں نے اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا لیکن اس نے سرکشی خود اختیار کی، اور اس نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، یہ جملہ مستنفہ ہے، جیسے کہ کہا جائے قال قرینہ، گویا کہ کسی کو کہنے والے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے ہی تمہارے پاس وعید بیچ چکا تھا، یہاں موقف حساب اور دار الجزا میں مت جھگڑو، تمہارے جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے ورنہ کچھ حاصل ہے، میں تمہیں سرکشی کے متعلق اپنی کتابوں میں عذاب کی وعید کر چکا، اور میرے رسول اپنی زبانوں سے وعید سنا چکے، اپنے اوپر کوئی عذر میں نے باقی نہیں رہنے دیا۔ بالوعید میں با اس طرح یعنی بڑھائی گئی جیسے ولا تلقوا بأیدیکم میں ہے، اور یہاں پر یعنی تقدم ظاہر کرنے کے لیے با لائے ہے، یعنی میری وعید والی بات کو بشارت میں بدلا نہیں جا سکتا، ما یبدل القول لدیہ، میری یہاں بات بدلی نہ جائے گی، اس بات کی توقع مت کرو کہ میں اپنے قول اور وعید کو اس طرح بدل دوں گا کہ کفار کو جنت میں داخل کر دوں، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بغیر گناہ کسی بندے کو عذاب نہ دوں گا۔ تو ظلام مبالغہ لائے، کیونکہ یہ اس قول سے ماخوذ ہے، ہوا ظالم، یعنی ہوا ظالم لعبدہ وظلام لعبیدہ، یعنی وہ اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا ہے، نفس ظلم کی نفی یہاں پر مقصود ہے۔
यौम नक़ूल लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, यानी जिस दिन, यानी अल्लाह फरमाएंगे कि जिस दिन के हम दोजख से कहेंगे कि तुम, यानी तू भर गई, और कहेगी कुछ और भी है। यानी मजीद, ये अल मजीद की तरह मजदर है, मतलब ये है वो भर जाने के बाद भी कहेगी, यानी क्या कुछ और भी है, यानी क्या मुझ में कुछ ऐसी चीज जगह है जो बरी ना हो, यानी मैं फिर चल, यानी फिर दोबारा भर जाऊंगा, या जहन्नम और तलब करेगी और इसमें इजाफे की गुंजाइश होगी। तो ये इस सूरत में है कि जहन्नम जब यानी वाकई कलाम करे, और ये बात बाइद नहीं है, जैसा कि जवारिह इंसानी बात करेंगे। और ये जहन्नम का सवाल कुफार को तौबीख के लिए है, इसलिए कि अल्लाह ताला तो पहले ही जानते हैं कि आया वो भर गई या कुछ खाली है। तो ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये सिर्फ कुफार को तौबीख के लिए अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि हल में हालिम तला व तकुल हल में मजीद, कि क्या तू भर गई है। जहन्नम से खिताब होगा तो क्या वो कहेगा कि वह तकुल हल में मजीद, क्या और कुछ भी है। तो बहरहाल ये सिर्फ कुफार को तौबीख और उनको डराने और तहदीद के लिए है। वह उज़्लिफ़तिल जन्नत, तो इंशाल्लाह उसको आगे हम फिर नेक्स्ट दरस में पढ़ेंगे।